فرش التراب يضمني. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف الشهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کا تقریباً یہ چوتھا جمعہ چل رہا ہے اور آخری عشرہ ہے. اور آخری عشرے میں رب کریم نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور آپ علیہ السلام کی تڑپ پر اللہ نے ایک رات اس امت کو دے دیا. اور اللہ رب العالمین نے خود اس کا نام بھی رکھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دیا اور اللہ نے فرما دیا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا کڑنا، یہ آپ کا تڑپنا، آپ کی امت کے بارے میں آپ کی فکر کرنا، ہم نے یہ تڑپنے پر، یہ کڑنے پر آپ کی امت کو، آپ کو ہم نے ایک رات دے دی ہے. اور رات کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنا نام دے کر اللہ نے فرمایا وہ ہے لیلۃ القدر. کون سی رات ہے؟ اور لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ لیلۃ القدر کی رات رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے. تعین بھی بتا دی گئی تھی، یہ رات کون سے دن ہے، کون سے تاریخ کو ہے، یہ بھی بتا دیا گیا تھا. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ میں اعلان کرنے کے لیے، بتلانے کے لیے مسجد نبوی سے باہر آئے کہ صحابہ کو بتا دوں میں لیلۃ القدر کب ہے. لیکن دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے.
صحابہ میں بھی جھگڑا ہوا لیکن ہمارے جیسا جھگڑا نہیں. ہمارا جھگڑا موت کی آخری سانس تک جھگڑا رہتا ہے. ہمارا جھگڑا حسد والا ہے اور ہمارا جھگڑا تو اللہ اکبر ایسا ہے کہ جب تک کہ سامنے والے کا پورا خرابہ نہیں ہوتا تب تک ہم کو تسلی نہیں ہوتی. اور صحابہ کا جھگڑا ایسا تھا، اگر کسی معاملے میں انبن ہو جاتی اور صلح ہو گئی تو پہلی باتوں کا کوئی تذکرہ نہیں اور پہلی باتوں کا کوئی خیال نہیں اور پہلی باتوں پر کبھی کوئی حسد نہیں کہ فلاں موقع پر انہیں مجھے کچھ بولا تھا. نہیں، یہ اپنے دل کو ایسے صاف کرتے تھے جیسے ہم لوگ اپنے چہرے کو صاف کرتے ہیں. یہ اپنے دل کو ایسے صاف کرتے تھے جیسے ہم لوگ اپنے کپڑے کو صاف کرتے ہیں. یہ لوگ اپنے دلوں کو ایسے صاف کرتے تھے جیسے کسی کو چہرہ دیکھنا ہو تو وہ آئینے کو صاف کرتا ہے. صحابہ کی عادت تھی کہ جب ان کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو اپنے دلوں کو بالکل صاف کر لیتے. ہم لوگ تو منہ پر دوستی کر لیتے ہیں لیکن اندر سے حسد رکھتے ہیں. اور حاسد کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حسد کرنے والا، حاسد یہ شیطان کا بھائی ہے. کس کا بھائی ہے؟ حسد کرنے والا کون ہے؟ اور حسد کے کیا معنی؟ اس کا برا ہوا تو خوش ہونا، اس کا برا ہونے کا ہمیشہ خیال رہنا، اور اس کے بارے میں کچھ سنے کہ بھئی اس کا بچہ مر گیا، اس کی اماں مر گئی، اس کی دکان جل گئی، اس کا جانور مر گیا، تو پھر آدمی یوں کہتا ہے ہاں جی نیت صاف رکھنا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا؟ ہاں. تو سمجھ میں کیا ہے؟ نیت کس کی خراب ہے؟ جس کا نقصان ہوا اس کی نیت خراب نہیں ہے، بلکہ جس کے نقصان ہونے کے بعد جس کے دل میں خوشی ہو گئی وہ بدماش، وہ حاسد ہے اور وہ خراب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے اللہ بچنے کی اور حسد سے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر نکلے کہ چلو شب قدر کی اطلاع دے دیں گے، خبر دے دیں گے، تو دیکھا کہ دو صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے. آپ نے ان کا جھگڑا چھڑانے تک اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا. کیا ہو گیا؟ اب ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی کیسے بھول گئے، اور اتنی بڑی بات آپ بھول گئے. نہیں، اللہ کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو محروم رکھنا نہیں تھا، محروم رکھنا نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھلا دیا. آج کا مسلمان جیسے 5 وقت کی نماز چھوڑ کر جمعہ کو پابندی سے آتا ہے، اور وہ بھی ایسے وقت میں آتا ہے کہ امام کا خطبہ شروع ہوتا ہے، اس کا وضو شروع ہوتا ہے، اور اتنی بے چینی کے ساتھ آتا ہے اگر امام کا خطبہ لمبا ہو جائے، نماز لمبی ہو جائے تو پھر وہ دعا کے لیے مسجد میں نہیں بیٹھتا ہے، باہر نکل جاتا ہے. اب تو ننگے سر کے سر پھرے ایسے نکل گئے نا کہ دعا کو بھی ضروری نہیں سمجھتے ہیں. کیا کیا ضروری نہیں سمجھے اللہ کو معلوم، اب تو دعا کو بھی ضروری نہیں سمجھ رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، تمہارے سارے عبادت کا نچوڑ، تمہارے سارے عبادت کا مغز، روزے کا مغز دعا ہے، نماز کا مغز دعا ہے، قرآن کی تلاوت کا مغز دعا ہے، ذکر کا مغز دعا ہے.
کوئی بھی عمل لے لیجئے، ہر عمل کا مغز کیا ہے؟ مغز سمجھ رہے ہیں نا؟ مغز سمجھے؟ مغز جیسے ایک موز ہے، موز کے چھلکے کی قیمت نہیں ہے، اس کے اندر کا جو مغز ہے اس کی قیمت ہے۔ اسی لیے ہر عبادت سے پہلے دعا ہے اور ہر عبادت کے بعد دعا ہے۔ ہر کام سے پہلے دعا ہے۔ آپ بازار جا رہے ہیں، دعا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بازار سے لوٹے، دعا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بازاروں کا چھوڑو، آپ کو استنجا جانا ہے، دعا ہے کہ نہیں ہے؟ اور استنجا سے باہر آ گئے تو دعا کی اتنی اہمیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، میرے بندو مجھ سے مانگو، میرے بندو مجھے پکارو، اور جب جب بھی تم مجھ سے پکاریں گے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میرے بندے جب جب ضرورت پڑ جائے، یاد رکھنا تو فقیر ہے، میرا بندہ ہے، بندہ یاد رکھنا تیرا میرے سوا کوئی رب نہیں ہے، بندہ یاد رکھنا تیرا میرے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ آنکھوں میں جو روشنی ہے میں نے دیا ہوں، کانوں میں سماعت میں نے دیا ہوں، تیرے چہرے پر داڑھی میں نے دیا ہوں، کچھ بال کالے تھے سفیدی میں نے دیا ہوں۔ ارے میرے بندے تیرے ناک میں سونگھنے کی طاقت میں نے دیا ہوں، تیرے دماغ میں سوچنے کی طاقت میں نے دیا ہوں، تیرے دل کی دھڑکن میں نے بنایا، تجھے خوشی کے سننے پر تیرا دل خوش ہونے کی کیفیت کو ہم نے بنایا، غم کے سننے پر تجھ پر جو غم طاری ہوتی ہے اس غم کو ہم نے بنایا۔ کون بنایا؟ اس بندے کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا بندہ کسی وقت تو مجھے بھولنا نہیں ہے، بازار میں چلنا ہے دعاؤں کے ساتھ، لوٹنا ہے دعاؤں کے ساتھ، سفر میں چلنا ہے دعا کے ساتھ، لوٹنا ہے دعا کے ساتھ، گھر میں داخل ہونا ہے دعا کے ساتھ، گھر سے باہر نکلنا ہے دعا کے ساتھ، حتیٰ کہ بندہ تھک گیا ہے، اب سونے کا وقت ہے، یہ نہ کہنا کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہے، بلکہ نبی نے فرمایا کہ دعا پڑھ کے آرام کر لینا۔ کیا کر لینا؟ بستر بہت اچھا ہے، لیکن اگر دعا نہیں پڑھا تو اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا۔ کمرہ بہت اچھا ہے، دعا نہیں پڑھا تو اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا۔ اس لیے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا دعانی، میرے بندے جب بھی تو مجھے پکارے گا میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے پاس ہوں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، میرے بندے جب جب سوال کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو سوال کس سے کرنا؟ رمضان کا اتنا مبارک 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 مہینہ گزر گیا، اور یہ سب ہم مسلمانوں کی اولاد بیٹھی ہوئی ہیں، ایک گھنٹہ ہم نے اللہ سے دعا نہیں کیا۔ بھیک مانگنے کے لیے سود سے جو ظالم سود کی رقم دیتا ہے اس کے دروازوں پر آدھا آدھا دن گزارتے ہیں۔ قرض مانگنے کے لیے اگر کسی نے کہا کہ شام کو آ جانا، آپ کو 10,000 روپیہ قرض دے دیا جائے گا، یہ آدمی کا بچہ اس کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، اور پتہ چلے کہ وہ سو گیا ہے تو اس کے اٹھنے کا انتظار کرتا ہے، اور پتہ چلا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے تو کھانے سے فارغ ہونے کا انتظار کرتا ہے، اور یوں کہتا ہے شیخ صاحب، وہ آپ کو کبھی یوں بھی کہہ دے کہ آپ کو آئے ہوئے دیر ہو گئی، ذرا میں کھانا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، آپ تو مجھے قرض دینے والے ہیں۔
اوہو مسلمانوں، رمضان المبارک کے وہ ایام، وہ دن، وہ رمضان کے کون سے دن ہیں اور رمضان کے کون سے ایام ہیں، وہ رمضان کے کون سے لمحات ہیں؟ رب کریم اپنے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو اللہ فرماتا ہے، میرے فرشتوں اور میرے عرش کو پکڑنے والے اٹھانے والے فرشتوں، اب میرے عرش کو چھوڑ دو، تمہارے پکڑنے سے میرا عرش گرنے والا نہیں ہے، تمہارے پکڑنے اور چھوڑنے سے میرا عرش ہلنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ایک کام لگا دیا کہ تم میرے عرش کو پکڑ کے بیٹھو۔ لیکن رمضان آیا، رمضان کی رات آئی، رمضان کا دن آیا، اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں میرے عرش کو چھوڑ دو اور زمین پر جاؤ، اور زمین پر جا کر میرے ان بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو جو رمضان المبارک کے ایام میں، رمضان کے دن میں، رمضان کی رات میں جو ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت کو میرے سامنے پیش کر رہا ہے، جو ہاتھ اٹھا کر اپنی مجبوری کو میرے سامنے رکھ رہا ہے، جو ہاتھ اٹھا کر مجھ سے درخواست کر رہا ہے، فرشتوں جاؤ اور جا کر ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ کون سے فرشتے آ رہے ہیں؟ کون سے؟ ایک پنگا اگر ہمارے ساتھ آ گیا، ایک ننگا ہمارے ساتھ آ گیا، اور ایک مکار ہمارے ساتھ آ کر یوں کہنے لگا سیٹھ صاحب یہ بالکل ایماندار آدمی ہیں اور آپ کے پیسے لوٹا دیں گے، ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ ہوتے کہ نہیں؟ کیا یار تم نے وہ کام کر دیا میرا، کون سا؟ کہ سیٹ کے بعد میری سفارش کر دیا آپ نے، میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ میرے بھائیوں، قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ کریم نے اپنے بندے کی دعا کا گواہ بنانے کے لیے، اپنے بندے کی دعا کو پر رونق بنانے کے لیے، اپنے بندے کی دعا کو مقبول بنانے کے لیے، اپنے بندے کی دعا کو محبوب بنانے کے لیے اللہ کریم نے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو بھیج دیا۔ جاؤ، اب یہ نہ دیکھنا دعا کرنے والا نمازی تھا، دعا کرنے والا بے نمازی تھا، دعا کرنے والا ذکر کرنے والا تھا، دعا کرنے والا داڑھی والا تھا، دعا کرنے والا تقوی والا تھا، دعا کرنے والا چور تھا، دعا کرنے والا شرابی تھا، یہ نہ دیکھنا مجھ پر ایمان لا کر جو بھی دعا کر رہا ہے فرشتوں جاؤ، جا کر اس کی دعا پر تم آمین کہو۔ لیکن میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ گزر گیا، بھکاریوں سے بھیک مانگ کر ہم مطمئن ہیں، لیکن کریم پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ہم نے اپنی حاجت کو نہیں رکھا ہے اور رب سے دعا کر کے ہم مطمئن نہیں ہیں۔ رب سے دعا کریں گے، مطمئن نہیں ہے۔ ہمارا ایمان بھی اتنا کمزور، ہمارا اللہ سے عقیدہ اتنا کمزور، ہمارا اللہ سے تعلق اتنا کمزور، ہماری اللہ سے محبت اتنی کمزور کہ دعا کے بعد بھی یہ یقین نہیں ہے کہ میرا رب مجھے دے گا کیا کرتا کی کیا نہیں کی۔ کیسا یقین ہے؟ دیتا کیا نہیں کی۔ اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم گناہگار ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کم سے کم اتنا تو احساس ہے کہ ہم گناہگار ہیں۔ مجھے دیکھو بھائی، نیچے گردنہ جھکا کے بیٹھنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی، مجھے دیکھو، مجھے تاکہ کچھ بات
دیکھنے سے، آنکھوں کے ذریعے سے دل میں اتر جاتی ہے، اور یہ غلط ہے، کانوں کے ذریعے سے دل میں اترتی نہیں ہے، آنکھ کے ذریعے سے بات دل میں اترتی ہے۔ آنکھ سے دیکھے گا تو کان سے صحیح سنے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، فلاں مولوی صاحب بڑا نیک آدمی ہے، حاجی صاحب نیک آدمی ہے، حافظ صاحب نیک آدمی ہے۔ اچھی بات ہے، یہ اچھا گمان ہے، اور آدمی اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اور جو اپنے آپ کو گناہگار سمجھے اور شرمندہ ہو جائے، اللہ کی قسم وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن گناہگار اپنے آپ کو گناہگار سمجھے اور یوں سمجھے کہ میں گناہگار ضرور ہوں لیکن میرا رب کریم ہے، اور اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا الندم توبۃ، گناہ پر شرمندہ ہونے والا ایسا ہے جیسے توبہ کرنے والا ہے، اور توبہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ توبہ کرنے والے لوگ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص خاص نعمتوں کو پانے والے لوگ ہیں۔ تو میرے حال اللہ کریم ہم لوگوں کو اپنے آپ کو گناہگار سمجھنے کی، دیکھو گناہگار سمجھ کر اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہونا، بلکہ اللہ سے امید لگا کے بیٹھنا۔ کیا لگا کے بیٹھنا؟ نہیں، میرا اللہ مجھے معاف کرے گا، کیونکہ میرا اللہ بہت اچھا ہے، میرا اللہ بہت کریم ہے۔ اللہ سے امید۔ اور جو اللہ سے بدظن ہوتا ہے وہ مجھے معاف نہیں کرتا، اللہ سے بدگمان ہونے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا پھر۔ اور اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو جب میرے سوا تیرا کوئی نہیں ہے، میری رحمت سے تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں تیرا خدا، میں تیرا پالنہار ہوں، میں تیری زندگی اور موت کا مالک ہوں، تو میرا بندہ تو نے کیا کرنا؟ امید بھی مجھے سے لگائے رکھنا اور میری رحمت سے لگے رہنا، آج نہیں تو کل میرا مولا مجھے معاف کر دے گا۔ دیکھو رمضان کا بہت زمانہ گزر گیا، کتنے دن رہ گئے جی اب؟ ہاں اب 7-8 دن رہ گئے۔ دماغ میں کتنا بڑا ٹینشن ہے، کپڑے ٹیلر نے سیانی ہے، شیرخرمے کا سامان آیانی ہے، بالکل عید قریب ہے، کیا کرنا نہیں معلوم ہے، ابھی انتظام نہیں ہوا ہے۔ مسلمانوں یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، عید پرانے کپڑوں پر ہو جائے گی، عید سادے سیدھے کھانے پر ہو جائے گی۔ عید ان کی ہے جن کی مغفرت ہو گئی، عید ان کی نہیں ہے جن پر اللہ کی لعنت ہو گئی۔ نئے کپڑے پہن کر اگر تم پر اللہ کی لعنت ہو جائے تو کیا تمہاری عید ہے؟ بیگم نے اگر عید کے دن موڈ خراب کر دیا تو کیا گے؟ سال کے 12 مہینے تو ووٹ کری اور آج بھی ووٹ کری۔ آدمی کے جسم پر نئے کپڑے ہوتے ہیں، آدمی کے ہاتھ میں گھڑی ہوتی ہے، سب کچھ نیا نیا ہوتا ہے، لیکن زندگی کا مزہ خراب ہو جاتا ہے عید کے دن بھی چوڑیاں کے واسطے اور عید کے دن بھی کپڑے کے واسطے موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو وہ لوگوں کی عید نہیں ہے جنہوں نے توبہ نہیں کیا ہے، ان لوگوں کی عید نہیں ہے جن کی مغفرت نہیں ہوئی ہے، ان لوگوں کی عید عید نہیں ہے جن کی جہنم سے چھٹی نہیں ہوئی ہے۔ اب کیا کرنا؟ جہنم سے بچنا تو بھی کیسے؟
اور عید میں شامل ہونا بھی تو کیسے؟ تو اس کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، میرے بندو مجھ پر ایمان لانے والے بندو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، او میرے بندو، میں نے تمہاری توبہ کے لیے، تمہارے توبہ کے الفاظ پر آمین کہنے کے لیے میں نے عرش کے فرشتوں کو تمہارے پاس بھیجا ہوں، جو گناہ تم کر بیٹھے ہو مجھ سے معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا۔ شرابی معافی مانگ لے معاف کر دوں گا، زانی معافی مانگے معاف کر دوں گا، ظالم معافی مانگے معاف کر دوں گا، مشرک معافی مانگے آج شرک سے توبہ کر لے معاف کر دوں گا۔ اللہ مایوس نہیں ہونے کا ہے۔ میں نے سسرے کا ہنڈا کھایا کیسے معاف ہو جاؤں گا؟ میں نے فلاں کو گالی دیا کیسے معاف ہو جاؤں گا؟ نیت کر لو فلاں سے ملاقات کے بعد معافی مانگ لوں گا، سسرے کا مال میں واپس لوٹا دوں گا، کسی کا مال میں نے کھایا ہے اس کو واپس کر دوں گا، نیت کر کے توبہ کر لو، اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن نیت کی خرابی آدمی کو جہنم میں پہنچا دے گی۔ ادھر روزہ بھی ہے زنا کرنے کی نیت ہے، ادھر روزہ بھی ہے سود کھانے کی نیت ہے، ادھر روزہ بھی ہے کسی کو ستانے کی نیت ہے، ادھر روزہ بھی ہے کسی کا خرابہ کرنے کی نیت ہے، ادھر روزہ بھی ہے کسی کے ساتھ حسد ہے، ادھر روزہ بھی ہے اور مال حرام کمانے کی نیت ہے۔ اللہ ایسے ظالم کو معاف نہیں کریں گے۔ کیا نہیں کریں گے؟ اللہ تو پاک ہیں اور اللہ پاک ہونے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور پاک صاف نیت والوں کی اللہ توبہ قبول کرتے ہیں۔ دیکھو بھائی، جنت میں جانے کا فیصلہ آپ خود کر لیں، جنت کا رزلٹ اللہ سنائیں گے، لیکن جنت میں جانے کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ نے یہ کہنا ہے، آمنت باللہ، پروردگار میں تیری ذات پر ایمان لایا، اب مولا میں تیری کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ آمنت باللہ، پروردگار عالم میں نے تیری ذات پر ایمان لایا، تیرے غیر کے سامنے کبھی سر ہاتھ نہیں جوڑوں گا، سر نہیں جھکاؤں گا۔ آمنت باللہ، اللہ میں تیرا بننے کو تیار ہوں، اللہ تو مجھے اپنا بنا لے۔ بس بندے نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیا اور نیت صاف کر لی۔ آگے یوں کہا، کیا کہا؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبی و رسولی، یہ دو چیزیں ہیں۔ اے اللہ تیری کتاب حق ہے، کتاب میں تیرا جو فیصلہ ہے مجھے منظور ہے، حلال کو حلال جان کر زندگی گزاروں گا، حرام جن چیزوں کو کیا ہے پروردگار اس سے بچ کر اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبی، تیری کتاب پر ایمان ہے، اور تیری کتاب وہ تیرا پیغام ہے۔ اللہ تیرا پیغام مجھے قبول ہے۔ اللہ ابھی تک نادانی میں جو گزارا اب نہیں، اب تو تیری کتاب والی اور تیرے نبی والی زندگی گزاروں گا۔ کون سی؟ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اللہ تیرا پیغمبر جو دے گیا اللہ اس کو مان لوں گا، اس پر عمل کروں گا، تیرے پیغمبر سے بھی محبت کروں گا، تیری کتاب سے بھی محبت کر کے پروردگار زندگی گزاروں گا۔ آمنت باللہ، اتنے رمضان گزر گئے میں نے سچی توبہ نہیں کیا، آج کے دن پروردگار میں تیرے سامنے بیٹھ کر سچی توبہ کرتا ہوں، اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ اللہ سارے کے سارے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل کر اللہ جنت کا فیصلہ کر دے گا۔ نیت کریں گے گناہ کو چھوڑنے کی نیت، اور جس کے گناہوں کو چھوڑنے کی نیت نہیں ہے، 1000 رمضان گزارے اس کو ایک نیکی ملنے کی نہیں ہے، اور کسی رمضان میں اس کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ چاہے رمضان حرم میں گزارے، مدینے میں گزارے، اقصی میں گزارے، جامع مسجد میں گزارے، 1000 اولیاء کے درمیان اپنی زندگی گزارے، لیکن پاپوں سے توبہ کی توفیق نہیں ہے اور پاپوں کو چھوڑنے کی نیت نہیں ہے، تو گناہگار وہ گناہگار اللہ کو بہت برا لگتا ہے جو گناہ کے بعد اپنے گناہ پر اکڑ کے رہتا ہے۔ غلطی کے بعد جو اکڑ کے رہا ہے وہ شیطان ہے۔ کون ہے وہ؟ ارے بولو نا، شیطان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں شیطان نے یوں کہا، موسیٰ میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کیا بول رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بولے دیکھو اس کو احساس ہو گیا غلطی کا، کہنے لے موسیٰ پروردگار سے پوچھ کر آؤ میری توبہ کے لیے کیا کروں، اللہ سے پوچھ کر آؤ۔ پروردگار نے فرمایا موسیٰ اس منحوس سے، اس ابلیس سے کہہ دو حضرت آدم زندہ تھے جب تو نے ان کو سجدہ نہیں کیا، اب ان کی قبر ہے جا کے سجدہ کر لے، کہا تیری توبہ قبول کر لیں گے۔ تو کہنے لگا لو، جب آدم زندہ تھا جب تو سجدہ نہیں کرا، اور آدم اب مر گیا مٹی میں مل گیا، تو کیا اب اس کو میں سجدہ کروں گا مردے کو؟ اس شیطان کو عقل آ گئی کہ مردے کو سجدہ نہیں کرنے کا، لیکن ہم انسانوں کو عقل نہیں ہے کہ مردوں کو سجدہ کرنے کا نہیں کرنا ہے۔ کہیں تو بھی جا کے کچھ تو بھی کر کے جائیں گے، سمجھے کہ نہیں؟ چادر میں منڈی تو بھی ڈالیں گے، نہیں تو جا کے یوں تو بھی کر کے جائیں گے، کس کو معلوم نہیں ہونا، لیکن یاد رکھو اللہ کو سب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ تم کہاں جا کے کتنا سر جھکا رہے، کیوں جھکا رہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ نے شیطان کو مہلت دی، اگر وہ آج بھی توبہ کرنا چاہے تو اللہ اس کی آج بھی توبہ قبول کر لیں گے۔ تو جو گناہگار گناہ کر کے اکڑتا ہے، دیکھو جی روزے تو رہوں گا لیکن شراب نہیں چھوڑوں گا، روزے تو رہوں گا زنا نہیں چھوڑوں گا، روزے رہوں گا، تراویح پڑھوں گا، رمضان میں خیرات کروں گا، صدقات کروں گا، سب کروں گا، لیکن بتاؤ سود کا مال لینا دینا میں بند نہیں کروں گا، تو آپ کی نظر میں کیا وہ مسلمان ہے؟ گناہ کو گناہ سمجھ کر شرمندہ ہونے والا مسلمان ہے، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اور گناہ کر کے گناہ پر اکڑ کے رہنا یہ شیطانیت ہے، یہ مسلمانیت نہیں ہے، یاد رکھو۔ ہے سمجھ میں؟ تو رمضان کا مہینہ ہے، جو جس گناہ سے لگا ہوا ہے میرے بھائیوں، ایک کاغذ پر لکھو وہ گناہ، یا کم سے کم اپنی زبان سے یوں کہو اللہ جی تجھے معلوم میں نے فلاں وقت میں فلاں پاپ کیا،
فلاں گناہ میری زندگی میں آج توبہ کر لیتا ہوں، وہ گناہ کو مجھے معاف کر دیجئے، انشاءاللہ آج معافی مانگو، اللہ تعالیٰ آج ہی معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ ارے تمہارا ہمارا کون سا گناہ ہے؟ تمہارا میرا مقام اللہ رب العالمین نے کتنا اونچا کیا ہے۔ حضرت مولانا پیر صاحب نے فرمایا، لوگوں اللہ نے اس امت کو اتنا بڑا کیا ہے، اتنا بڑا کیا ہے، اتنا بڑا کیا ہے، جیسے اللہ نے انبیاء کو ان کی امتوں میں بڑا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ساری امتوں میں افضل کیا ہے۔ بڑا مقام ہے اس کا، تو بڑا مقام ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی کیا کرا؟ دیکھو بنی اسرائیلوں کا کوئی مقام نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد کی 500 سال کی عبادت، بنی اسرائیل کے ایک عابد کی 1000 سال کی عبادت، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی تھوڑی دیر کی عبادت اس کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ ہمارے سرکار جو کڑے نا وہ اس پر دکڑے، اے اللہ بنی اسرائیل کے لوگ دیکھنا 500 سال سمندر کے کنارے بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہے، کتنا ثواب لے گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا امتی ایک رمضان گزارے گا، وہ 500 سال کے امتیوں 500 سال کے عابدوں سے وہ آگے بڑھ جاوے گا۔ کہاں بڑھے گا؟ ہاں، ایک آدمی ایسے ہی تھا دادا گیری کرنے والا۔ تم میں کون نہیں ہے ایسا جو دادا گیری نہیں کرتا؟ بتاؤ۔ لوگوں سے نہیں کرتے لیکن گھر والی سے۔ اب ان کس کے دادا نہیں تو نہیں، گھر والی کے دادا ضرور ہیں۔ اب وہ بھی نہیں رہا، گھر والی دادا بن کے بیٹھی آپ۔ میرے حبیب نے فرمایا ہے قیامت کے قریب کا زمانہ آئے گا، ہر مرد کی ذمہ دار عورت بن کے بیٹھ جاوے گی۔ عورت امیر ہوں گی، اپن مامور رہیں گے، جی مالکین۔ تم بولیں گے میں ایسا نہیں، ایک بھی نہیں بول سکتا اس میں اٹھ کے کہ میں نہیں سنتا عورت کا کر کے۔ اور جو سنتا نہیں انہیں عورت کے ساتھ نہیں ہے، پھر انہیں اپنا اپنا روٹا پکا کھا رہا ہوں گا۔ جا، اللہ کے نبی نے فرمایا نا، سیاتی علی الناس زمان اممہم بطونہم وشرفہم دینار ودرہم وقبلتہم النساء۔ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا، عورت اپنے شوہر کی امیر بن کر بیٹھ جاوے گی، ساری حکومت اس کے ہاتھ میں ہوں گی۔ تو میرے حال بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جس نے بڑے 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 بڑےوں کو ختم کر دیا، بڑے بڑے، اور 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 7 نہیں 8 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 99 کو قتل کیا۔ 99 کو، کتوں کو؟ تم خالی انگلی میں پہن کے پھرے تو لوگ تم کو دادا سمجھتے ہیں۔ کیا بولتے اس کو؟ اور ایک آدھے کسی کو تو بیچارے کو شرابی کرابی کو 2 تھپڑ مارے تو بولتے میں ہونا پہنچے سو۔ وہ تو 99 لوگوں کو قتل کیا لیکن مسلمان تھا، گناہ کا احساس تھا دل میں۔ کیا تھا؟ یاد رکھو، جس نے گناہ کیا اور اس کے دل میں گناہ کا احساس نہیں، وہ دل کافر کا ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں۔ احساس کہ اللہ میں نے غلطی کر بیٹھا، اللہ نہیں کرنا تھا، اور جس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، اکڑتا ہے، مزے کی زندگی گزارتا ہے، ڈرتا نہیں ہے رب سے، تو وہ دل مومن کا نہیں ہے، وہ دل کافر کا دل ہے۔ 99 پورے ہونے کے بعد دل میں خیال آیا کتنے ہو گئے یار، بہت پاپ ہو گئے، بہت گناہ ہو گئے، کیا کرنا؟
وہ صاحب بیٹھتے ہیں بہت لمبی تصویر لے کے بیٹھتے رہتے ہیں، ہمیشہ دیکھو تو مسجد میں رہتے ہیں، کونے میں رہتے ہیں، اللہ اللہ پڑھتے رہتے ہیں، ان کو جا کے پوچھیں گے چلو تم لوگ مسئلے کس کو پوچھتے معلوم ہے؟ جس کو قرآن سیدھا لینا یاد نہیں ہے اس کو مسئلے پوچھتے ہیں، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کو مسئلے پوچھتے ہیں، اس کو ولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے بندو اپنا تعلق اپنا علماء سے رکھو، دنیا میں بھی بچ جائیں گے اور آخرت میں بھی بچ جائیں گے۔ عالم کے ساتھ نیکی کرنا، یہ موت کے وقت تمہیں کلمہ یاد دلائے گی، یاد رکھو۔ ہزاروں واقعات لکھے ہیں، ہزاروں واقعات لکھے ہیں کتابوں میں کہ کسی گناہگار نے کسی عالم کو وضو کرایا، موت کا وقت تھا، زندگی میں ایک نیکی نہیں تھی، لیکن عالم کو وضو کرانے کی وجہ سے موت کے وقت کلمے کے ساتھ دنیا سے روانہ ہوا ہے۔ خواب میں کسی نے اس کو پوچھا تیرے ساتھ کیا حشر بنا؟ تو اس نے کہا زندگی میں کوئی نیکی تو نہیں ہے، لیکن اوہو اللہ کے محبوب سے محبت کرنے کا یہ بنا، اس کو ایک وقت میں نے وضو کا پانی دیا، اللہ نے میری قبر میں مغفرت کر دیا۔ علماء سے محبت رکھو، یہ علماء تمہارے دنیا میں بھی کام آئیں گے، موت کے وقت کام آئیں گے، یہ علماء کی ضرورت تمہیں جنت میں بھی پڑے گی۔ لیکن ہمارا علماء سے بھی تعلق کیسا ہے معلوم ہے؟ تعویذ کے واسطے جانے کا رہتا، سمجھے؟ کبھی تو بھی چپ خیریت پوچھنے کا نہیں، محبت یہ نہیں۔ اور جیسا یہاں تعلق ہے وہاں بھی ایسے تعلق رہے گا، یہاں اپنا دونوں کا کچھ لینا دینا نہیں تو وہاں کیا لینا دینا رہے گا، جیسا یہاں کا سلام ویسے وہاں کا سلام رہے گا۔ میاں گہری محبت رکھو علماء سے، ان کے سینے میں قرآن ہے، قرآن کے حامل ہیں، وہ قرآن اپنے سینے میں لے کر چلتے ہیں، ان کی کمزوری کو مت دیکھو، ان کی غربت کو مت دیکھو، ان کی غریبی کو مت دیکھو، بلکہ علماء کو یاد رکھو، علماء کو اس نظریے سے دیکھو ساری دنیا کی دولت کو جمع کر دیا جائے اور ایک عالم کو کھڑا کر دیا جائے، یہ ساری دنیا کی دولت پر پیشاب کیا جا سکتا ہے، لیکن اس عالم کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ ساری دولت بیکار، لیکن ایک عالم کی محبت یہ کام کی ہے۔ وہ گیا بیچارہ، ایک جاہل تھا بیٹا، ذکر کر رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے بیٹھا تھا، یہ گیا تلوار لے کر، اس نے کہا مولوی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آنا ہوا؟ آنا کیسے ہوا کیا بتاؤں، میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہوں، اتنا بڑا پاپ کیا ہوں، اتنے بڑے گناہ کیا ہوں، ارے بھائی یہ بتاؤ اب مجھے توبہ کرنا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا؟ اب ان تو اپنا دماغ اپنا خیال وہ ہے، اگر کسی نے کسی کا مرڈر کرا ہوں گا، کہتا چاقو مارا ہوں گا، انہیں زندہ بھی پھر رہا ہوں گا اور مسجد میں توبہ کر رہا ہوں گا، تو آپ ان بولتے لوگوں کو یوں کرتا نہیں توبہ کرتا، اب اللہ اس کو کیا معاف کریں گا؟ ارے دل بڑا رکھو، دل اچھا رکھو۔ تم کس کے امتی ہیں؟ تم کس کے امتی ہیں؟ آج بھی تمہارے نبی کا نام اللہ کے عرش پر اللہ نے لکھ رکھا ہے، اس نبی کے تم امتی ہو۔ 1.25 لاکھ انبیاء ہے، کسی نبی کا نام اللہ نے اپنے عرش پر نہیں لکھا۔ ارے لوگو تمہارے نبی کا نام اللہ نے اپنے عرش پر لکھ رکھا ہے، اور اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے ان کا نبی بھی افضل ہے اور ان کی امت بھی افضل ہے، نبی کی امت بھی میرے نزدیک افضل ہے۔ چاہے گناہ جتنے لے کر آئے گی، ایک مرتبہ توبہ کرے گی میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہ بنی اسرائیل کا گیا 99 کر کے آیا، انہیں بولا فوراً ہاتھ میں کی تسبیح چھوڑ کے، ارے باپ رے 99 اور توبہ کرنے آیا، اللہ تیری توبہ قبول نہیں کریں گا بابا۔ انہیں بولا ماشاءاللہ چلو پھر 100 پورے کر لیں گے۔ کیا کریں گے؟ 99 تو ہو گئے نا۔ جب اتنے ساروں کو مارا مغفرت نہیں ہے تو چل ذرا تیرے کو بھی ختم کر لیتا ہوں، سب پورے کر لیتا ہوں۔ جب مغفرت نہیں ہے تو پھر آگے ہی بڑھیں گے، پھر پیچھے کیوں رکنا؟ 100 پورے کر لیا،
احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فیروزہ ہوتی ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے۔ لیکن بات یہ ہے میرے بھائیوں، احساس دل میں ہوتا ہے میں پاپی ہوں، نہیں مجھے توبہ کرنی چاہیے، میں گنہگار ہوں، مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ جب آدمی کے دل میں احساس ہوتا ہے تو اس کے نکلے ہوئے آنکھوں کے آنسوں کی قیمت اللہ کے نزدیک ہیرے اور جوہرات سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اس کا روتی صورت اللہ کے نزدیک ہزاروں نعمتوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ بات کیا ہوئی؟ احساس ہوا نہیں توبہ کرنی چاہیے۔ آگے بڑھا اور چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے ملاقات کیا کہ بھائی مجھے توبہ کرنی ہے، میں قاتل انسان ہوں، انسانوں کو قتل کیا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی ہم بھی گناہگار ہیں، ہم بھی توبہ کرتے بیٹھے ہیں، لیکن سنا ہے کہ آگے کچھ علماء کی جماعت ہے، وہ لوگوں کو توبہ کراتی ہے اور وہاں جانے کے بعد وہ لوگوں کو توبہ کراتے ہیں، جاؤ ان سے ملاقات کر لو۔ گیا، جا رہا تھا، چلتے 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 ایک ٹھوکر لگ گئی۔ کیا لگ گئی؟ اب جب توبہ کی تڑپ ہوگی تو چل نہیں رہا ہوگا بلکہ دوڑ رہا ہوگا۔ توبہ والے رات کو بھی اٹھتے ہیں، توبہ والے بے چین رہتے ہیں، توبہ والے ہمیشہ تنہائی میں بیٹھ کر روتے رہتے ہیں، توبہ والے ہمیشہ اپنے آپ پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں کہ اے جوان تو جوان ہو کر رب کا حکم توڑ دیا، اے جوان تو جوان ہو کر تو نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ گناہگار تنہائی میں کبھی خوش نہیں رہتا ہے، اس لیے وہ بنی اسرائیل کا عابد دوڑ رہا تھا، دوڑتے دوڑتے ایک پتھر سے ٹکر کھا گیا، گر گیا، مر گیا۔ فرشتے آ گئے، جہنمی بھی آگے لے جانے کے لیے، جنتی بھی آگئے۔ بہرحال لمبی بات ہے، بات یہ ہوئی توبہ کی طرف تھوڑا زیادہ دوڑا تھا، توبہ والے فرشتوں نے اٹھا کر لے گئے۔ بنی اسرائیل کے 99 قاتل توبہ بغیر کیے توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ مسلمانوں، اللہ کریم نے تمہیں رمضان کا مہینہ توبہ کے لیے تو دیا ہے، کس کے لیے دیا بولو؟ اور رمضان کا مہینہ گزر جائے اور مسلمان توبہ نہ کرے، یہ بڑی بری بات ہے۔ دن بہت کم رہ گئے ہیں۔ جن لوگوں نے رمضان المبارک میں ابھی تک اپنا وقت اللہ کو نہیں دیا، جنہوں نے اپنا وقت فارغ کر کے اللہ کے سامنے نہیں بیٹھے، ایک مرتبہ اللہ سے بات تو کرتے بیٹھو یار۔ عبادت بہت کر لیتے ہیں، اللہ سے بات کرتے بیٹھو۔ جیسے دنیا میں تم کسی کو پسند کرتے ہو، اکیلے میں وقت نکال کر اس سے بات کرتے ہو۔ اللہ کے بندو، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، آپ بھی تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے محبوب کے قریب ہو جاؤ۔ تمہارا مالک اتنا محبوب ہے، تمہارا مالک اتنا کریم ہے، تمہارے مالک سے زیادہ کریم کوئی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک بڈھا 70 سال پکارا، یا صنم یا صنم، ایک مرتبہ اس نے اپنی زبان سے نکالا یا صمد، پروردگار نے معاف کر دیا۔ فرشتوں نے کہا رب وہ نیند کے غلبے میں تجھے صمد کہا ہے۔ پروردگار نے فرمایا وہ ایک پتھر کو 70 سال سے پکار رہا ہے، پتھر نے اس کو جواب نہیں دیا، کوئی بدل نہیں دیا۔ اب میرا بندہ غفلت میں مجھے پکار لے اور میں میرے بندے کو جواب نہ دوں تو بتاؤ پتھر میں اور مجھ میں فرق کیا رہ گیا؟ میرے بھائیوں، اللہ بہت کریم ہے، جب پکاریں گے اللہ لبیک کہے گا، جب اللہ سے بات کریں گے اللہ لبیک کہے گا۔
زندگی کو برباد مت کرو، ابھی توبہ کا وقت ہے، اللہ کے قریب آ کر اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو میرے بھائیو۔ بہت رمضان کا زمانہ گزر گیا، ہم نے رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق محسوس نہیں کیا ہے۔ جو غیر رمضان میں زندگی گزارتے تھے ویسی ہماری زندگی گزر رہی ہے، یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے۔ احساس اگر کر لیں گے آج بھی اللہ ہمیں جنتی بنا لیں گے، احساس سے منہ موڑ لیں گے اللہ پھر جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ پر احساس کر لو، کریں گے انشاءاللہ۔ بچی زندگی ہے، بچا وقت ہے، اور اس کا ایک ایک سیکنڈ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ کتنے جوان ایسے جنہوں نے رمضان کے روزے بھی نہیں رہے، اب کیا مجبوری تھی آپ کو معلوم ہے، آپ کی بیماری تھی آپ کو معلوم ہے، اور یہ گناہ کا تعلق آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھنا کہ چلو میں نے رمضان کے روزے نہیں رکھا تو اب توبہ بھی نہیں کروں گا، یہ بری بات ہے۔ نیت کرو جن کے روزے چھوٹ گئے ہیں انشاءاللہ العزیز ان روزوں کو باقی دنوں میں، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ روزے پورے کریں گے انشاءاللہ۔ جس کا روزے پر ایمان نہیں ہے اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ جس کا روزے پر ایمان نہیں، کیا جی یہ رمضان آتے رہتے جاتے رہتے، کچھ رہنے کے روزے رکھ کر کیا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھوکا مار کے کیا فائدہ ہے؟ ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کفر ہے، کفر۔ یہ کہو کہ رمضان آیا تھا، میری مجبوری تھی، میری کمزوری تھی، مجھے رہنا نہیں ہوا ہے، میری مصروفیت تھی، انشاءاللہ میں بعد میں روزے رہوں گا، رکھیں گے انشاءاللہ۔ سب مل کے ایک مرتبہ انشاءاللہ بھی نہیں بولتے، ہاں سب روزے دار ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، اللہ سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ اب یہ میں نہیں پوچھوں گا کون روزہ ہے ہاتھ اوپر کرو، کون روزہ ہے ہاتھ اوپر کرو، روزہ نہیں ہاتھ اوپر کرو، میں کون ہوتا ہوں پوچھنے والا بھائی؟ لیکن انشاءاللہ روزے رہیں گے۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے جو روزہ رکھتا ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ نے فرمایا میرا بندہ نماز کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے، حج کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے، صدقہ خیرات کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے، لیکن میرا بندہ جب تو روزہ رہے گا تیرا تو ہوگا اور میں ہوں گا، تیرا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے یہاں تو اتنی پیاری بات لکھی ہے، فضائل اعمال میں لکھا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کا مطلب یہ ہے اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے میں خود تیرا بن جاؤں گا۔ کیا بنوں گا؟ بس۔ اور جس کا اللہ ہو جائے پھر اس کو کیا ڈر، نہ یہاں ڈر نہ وہاں ڈر، اور جس کا رب نہیں ہے اس کو یہاں بھی ڈر اور وہاں بھی ڈر۔ روزہ بہت بڑی بات ہے، اور 2 وقت اللہ اس کو بہت خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک دنیا میں کب؟ افطار کے وقت میں اچھا اچھا کھانے کو ملتا ہے کہ نہیں؟ کیا کیا کھا رہے آپ؟ جو سوچے نہیں وہ بھی کھا رہے۔ فرحتان، 2 خوشخبریاں ہیں اس کے لیے، 2 خوشیاں ہیں، افطار کے وقت بھی اور اللہ سے ملاقات کے وقت بھی۔ کوئی غم نہیں رہے گا روزے دار کو، کوئی ڈر نہیں رہے گا۔ جو روزہ دار ہوگا سینہ تان کر اللہ کے عرش کے پاس جائے گا، اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا، اس کو کوئی ڈرانے والا بھی نہیں ہوگا، اور اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی ایک نشانی ہوگی کہ اس کے منہ سے بو آ رہی ہوگی، اور جو مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ جی فرشتے سونگ رہے ہوں گے، کنارے ہو رہے ہوں گے، ارے چلو بھائی یہ کون ہے؟ یہ اللہ والا ہے، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا مہمان ہے، کون ہے؟
اس سے اللہ راضی ہے، یہ اللہ کی طرف آ رہا ہے، اللہ کے عرش کے پاس آ رہا ہے، اور اللہ اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ یہ میرا روزہ دار بندہ آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے روزہ داروں کے لیے جنت میں خاص دروازہ بنا دیا، شان سے اللہ اس میں سے گزارے گا۔ کون ہے یہ روزہ دار ہیں، شان سے اللہ جنت میں داخل کرائیں گے۔ بھائیو، جنہوں نے روزہ نہیں رہا بعد میں رہنے کی نیت کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان میں جنہوں نے گڑبڑ کرے، روزہ رکھ کے روزہ توڑے، چھپ کے پانی پیے، چھپ کے کچھ بھی کرے، کیا کرے تم کو معلوم ہے نا۔ تمہارے کمروں میں تو سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں تھا نا، ہاتھ میں موبائل ضرور تھا، اب کمرے میں تھے، کیا کرے کیا معلوم۔ روزہ اگر توڑے ہوں گے اور لوگوں کے سامنے روزے جیسے رہے، روزہ توڑنے والوں بعد میں ان روزوں کی قضا کرو۔ کھائے ہو، پیے ہو، اپنی بیوی سے صحبت کیے ہو تو ان کے روزے کا قضا کفارہ الگ ہے۔ وہ ایسا نہیں کہ روزہ رکھے تو پورا ہو جائے گا، نہیں، الگ ہے۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا ایک روزہ توڑنے کے بدلے میں۔ کتنے مسکینوں کو؟ ہاں، ایسا تم نہیں کرے ہوں گے، لیکن یاد رکھو مسئلہ، کوئی پوچھا تو اس کو بول دینا، ٹھیک ہے۔ اور جو بیچارے کمزور ہیں، منہ میں کے دانتا بھی ہل گئے، پیٹ میں کے آتڑا بھی بڈھے ہو گئے، انہوں روزہ نہیں رہے، روزہ رہ رہے تھے تو ہاتھا پاؤں کانپ رہے تھے، شوگر بڑھ رہا تھا، کیا ہو رہا تھا نہیں معلوم، اب آئندہ رہنے کی بھی کوئی استطاعت نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے روزوں کا کفارہ ادا کرنا، فدیہ ادا کرنا، اللہ روزے داروں میں تمہارا شمار فرمائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ کتنا دینا؟ وہی راشن کے گھیوں پھگٹ مل رہے سو 2 کلو دینا ہے کہ نہیں؟ وہاں کیا مسلمانہ ہو گئے یار یہ بھی۔ اگر دینے کی نوبت آ جائے، فطرہ دینے کا ہے فطرہ، کفارہ دینے کا ہے کفارہ، کیا دو؟ راشن کے 10 روپے 20 روپے والے کلو جو گھیوں مل رہے ہیں وہ دے دو۔ ایسا نہیں کرنا، اچھے سے اچھا اناج خریدو، اچھے سے اچھا اناج خریدو۔ کشمش ہے، کھجور ہے، جو ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہاں تو کپڑا 300 روپے میٹر والا ہونا پہننے کو، جوتا ہونا 500 روپے کا پہننے کو، اور روزے کا کفارہ ادا کرنے کو راشن کے گھیوں ہونا۔ جیسے تم شان سے زندگی گزارنا چاہتے ہو، شان والا کفارہ ادا کرو، شان والا فطرہ ادا کرو، شان والا فدیہ ادا کرو۔ کھانے کو اچھا، دینے کو کچے مت بنو۔ افضل کیا ہے؟ صحابہ کے زمانے میں صحابہ نے، افضل صحابہ نے جو صحابہ تھے انہوں نے کھجور دیا۔ کتنے کلو؟ 3.5 کلو۔ کشمش بھی۔ پھر بعد میں آخر میں کہا گیا بھی گندم دے دو، بولے تو گیہوں۔ وہ زمانے میں گیہوں بہت کم ہوا کرتے تھے تو اس کو کم کروایا اور فرمایا نصف سا گیہوں دے دو، بولے تو 2.25 کلو، اور آج کے زمانے میں 2 کلو۔ ایک روزے کا فدیہ بھی 2 کلو، 2.25 کلو گیہوں یا پھر کشمش یا کھجور دے رہے ہیں تو کشمش اور کھجور وہ 3-3.5 کلو سے ادا کرنا ہے۔ لیکن وہ لوگ دیں گے اپنے روزے کا کفارہ فدیہ جو لوگ اب روزہ رہ ہی نہیں سکتے، جو رہ سکتے ہیں رمضان گزر جانے کے بعد، ٹھنڈی کے دن آئے، سردی کے دن آئے، بارش کے دن آئے، جب تو رہو روزے انشاءاللہ۔
اور جب روزوں کی قضا مکمل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. فطرہ رمضان المبارک میں فطرے کا حکم دیا گیا، واجب قرار دیا فطرے کو. ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں فطرہ بولے تو چوپ فقیراں کو خوش کرنے کا دھندا ہے. ارے پاگلو، فقیراں کو خوش کرنے کا دھندا نہیں ہے. تمہارے روزوں کو اللہ کے پاس قبول کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فطرہ واجب قرار دیا ہے. جیسے نماز میں سجدہ سو ہے، کچھ غلطی بلتی ہو گئی نماز میں تو کیا کریں گے؟ نماز پڑھتے بیٹھیں گے. اب جیسے بولے روزے میں برا مت دیکھو، برا مت بولو، برا مت سوچو. اب سوچے کیا کرنا؟ تو کیا پھر یہ روزہ بعد میں رکھنے کا ہے؟ نہیں، اب یہ روزے کی طرف سے فطرہ دینے کا ہے کہ تاکہ تمہارا روزہ میں جو کمی رہ گئی وہ مکمل ہو جائے. اس کے لیے یہ روزوں کے پاکی کے لیے اور روزوں کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ فطرہ ادا کرنے کا ہے. کب ادا کرنا؟ رمضان کے دن عید کو جاتے وقت دے دیں گے. آخری درجہ ہے وہ. اب نہیں دیا، اب نہیں دیا، اب نہیں دیا، اب نہیں دیا تو اب بے شرم کم سے کم نماز پڑھنے کو جا رہا، اب تو دے. وہ آخری درجہ ہے. پہلے رمضان کو بھی دیے تو ادا ہو جاتا، 15 رمضان کو بھی دیے تو ادا ہو جاتا، 19 رمضان کو دیے بھی تو ادا ہو جاتا. کس کو دینا؟ کون مل راج نہیں، کون مل راج نہیں، ہمارے گلی میں کوئی نہیں، ڈھونڈو. پہلے زمانے میں لوگ استنجا کرنے کے واسطے چھپ کر کانت بھی پیشاب پاخانہ کرنے کا بلکہ جگہ ڈھونڈتے تھے نا. اب تو کیا ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں جاؤ، اندر جا کے دروازہ کھول کے فارغ ہو کے باہر آ جاؤ. ارے ڈھونڈو، اپنے گلی میں دیکھو کون رہنا بھئی ایسا آدمی جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، قرض دار ہے، بیٹیاں اس کے گھر میں ہیں، بیمار رہتا ہے، دوا پانی کو اس کو پیسے نہیں ہے، اس کے گھر میں بوڑھی ماں ہے، کمانے والا اکیلا ہے، ہاں غریب ہے، تمہارے پاس کام کرتا ہے، 7-8 ہزار روپے اس کو پگار ہے، 1000-1500 روپے اس کو کماتے رہتا ہے. ایسا غریب آدمی جو روز کماتا روز کھاتا برابر ہوتا، ایسا آدمی اگر تم کو ملے تو اس کو بھی فطرہ دیے تو چل جاتا ہے. خالی منگنے والے فقیروں کو، مدرسے والوں کو نہیں. اپنے گلی میں دیکھو، یاد رکھو وہ کتنا برا ہو اس کا حساب اللہ لے گا، یاد رکھو. لیکن فطرہ زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگوں، اگر تمہارے گلی کے اندر کوئی غریب بھوک سے مر گیا، اللہ کل قیامت دن تمہارا حساب لے گا، یاد رکھو. اس کے بھوک کا اللہ حساب تم سے لے گا کہ تیرے گلی کے اندر، رشتہ دار برادری کے اندر ایک بندہ مر رہا تھا، کمزور تھا، اس کو فطرہ دینے کے بجائے ڈھونڈ رہا، یو پی کے لوگوں کو ڈھونڈ رہا، کہاں ڈھونڈ رہا؟ راجستھان کے لوگوں کو فطرہ جان دو، کہاں جان دو؟ وہ فلاں علاقے میں جان دو. نہیں، اپنے اپنے علاقے میں غریب لوگوں کو دیکھ کر اگر ایسی جگہ کوئی نہیں ملا تو پھر یہ مدرسے والوں کو دے دینا، ان کو فطرہ زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے. لیکن افضل یہ ہے اپنی برادری، اپنے ذات کے لوگوں کو دیکھو. تمہاری ذات میں ہر ایک زکوٰۃ ادا کرنے والا نہیں ہے. یاد رکھو، جس پر زکوٰۃ نہیں ہے وہ فطرہ لے سکتا ہے. جو غریب ہے، ارے گھر ہے اس کو رہنے کو، ارے گھر ہے رہنے کو، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، پہننے کو کچھ بھی نہیں ہے، باپ بیمار پڑا دوا کو پیسے نہیں ہے، ایسوں کو فطرہ دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کی رقم بھی دی جا سکتی ہے. صرف 2 بندے ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دینا. ایک سید، کس کو نہیں دینا؟ خاندانی سید، سمجھے گے نہیں؟ کون سے بھی ڈمرو بجانے والے سیداں کو نہیں. اب کون بھی نام رکھ رہا، میں بھی سید، میں بھی سید، پتہ نہیں کیا تھا کہ نہیں معلوم ہے، اب سید بن کے بیٹھا ہے. وہ سید جس کی نسبت، جس کا خاندان حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، وہ سید ہو تو ایسے سیدوں کو نہیں دینا. اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے، ایسے بہت ملیں گے تم کو جن کے پاس پراپٹیاں ہیں، بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آیا ہے، یہ منگنے والوں کو تو فطرہ اور زکوٰۃ دینا حرام ہے، لکھا انہوں نے. ان کو دو مت. یہ جو تمہارے دروازے پر آ کر کہہ رہے ہیں بھائی فطرے کے گھیوں دو، فطرے کے پیسے دو، ان کو اگر دینا ہے تم اپنا تعاون کرو، لیکن زکوٰۃ اور فطرے کے پیسے ان منگنے والوں کو بالکل مت دو.
ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری باتیں کرنے کی تھی لیکن تم لوگ آتے 2:15 بجے آتے. 10 منٹ میں کیا بات کرنا آپ لوگوں کو. رمضان کا جمعہ میں سمجھا تھا شاید آج رمضان کی جمعہ ہے, آج لوگ اذان کے ساتھ مسجد میں آئیں گے, لیکن لاگلے 100 ہے اپنے کو, ہے کہ نہیں؟ کیسی ہے؟ لگے سو عادت ہے. نہیں بھائی, اذان کے آدھے گھنٹے کے بعد, پون گھنٹے کے بعد ہی مسجد کو جانا ہے. ذرا بدلو یار, اپنی عادت کو تھوڑا بدلو, جلدی مسجد میں آنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جن لوگوں نے